تفسیر القرآن طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کے 50 پر 9 آیتوں کا ترجمہ دیکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لاٹھی پتھر پر مارو۔ فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک طیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینینا کا ہے۔ میدان طیہ میں لاکھوں لوگوں کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو پتھر سے 12 چشمے پانی جاری ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک ایک کی اولاد کے لیے ایک ایک چشمہ مقرر کیا گیا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ میرے پیارے طالبات، یہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سنینا میں موجود ہے، جسے لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ اس چٹان میں 12 سوراخ موجود ہیں جس سے پہلے پانی نکلا تھا۔ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا تھا، اسے پا کر یہ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر ہرگز نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، کھنکڑی، گندم، مسور اور پیاز دیں۔ قسم قسم کی ترکاریاں مانگے تھے، قسم قسم کی چیزیں مانگے تھے۔ قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذین هو خیر۔ آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم۔ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ وضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ باءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ پیارے طالبات، یہ ذلت و غضب الہی، اللہ تعالیٰ کا غصہ، یہ ان کا ذلیل ہونا کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف بلانے والے انبیاء اکرام اور داعیان حق کو قتل کیا کرتے تھے اور انہیں ذلیل کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب یعنی ذلیل کر دیے گئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح عزت والے ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، وہ کیسے معزز ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان آیاتوں کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ ثواب کی نیت سے پڑھنے والی کتاب بنا کر
اور ثواب کی نیت سے پڑھنے والے لوگوں میں ہم شامل مت ہونا۔ ہر آیت کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے راضی کردہ زندگیاں بنا لینا چاہیے۔ اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب الہی کا باعث بنیں گے۔ اے اللہ تیری آیتوں کو سمجھ کر عمل کرنے والوں میں سے شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان ہو، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، نصارہ ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، یا سابی ہو۔ یہ لوگ ابتدا میں کسی دین کے حق کے پیروکار ہوں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ لوگ بعد میں ان کے اندر فرشتوں کی اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور آگ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اسی لیے لامذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ جو کوئی بھی ہو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اس آیت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، میرے پیارے طالبات غور سے سماعت فرمائیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ رسالت محمدیہ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں کی اور سرکشوں کی وجہ سے عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہودیوں میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کی پیروی کرنے والے اور اپنے پیغمبروں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے یا کیا معاملہ فرمائے گا، یہ سوال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالحہ کرتے رہے، وہ سب آخرت میں نجات پائیں گے۔ بالکل اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان لے کر آئیں آخرت پر اور عمل صالحہ کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت میں نجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا مستحق ہو جائیں گے۔ دیکھیے میرے پیارے بہنوں، ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھ تھے، عبادت گزار اور نمازی بھی تھے۔ رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابندی کر رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں یہ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں یہ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہو گیا، کسی دین کی پیروی کرنے لگا، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 153 میں یہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، میں جو کچھ بھی میری بابت سن لے
یعنی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے طالبات، اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ صحیح احادیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو اور عیسائی ہو، اپنے اپنے وقت میں اپنے دین کی پیروی کرنے والے، اپنے پیغمبروں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے اور نیک عمل کرنے والے، یہ تمام لوگ آخرت میں نجات پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اچھے عمل کر لیں گے تو وہ نجات پائیں گے، یہ غلط ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے پیارے طالبات، موسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کو تورات کے احکامات بتا دیے تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے تو ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جس سے وہ لوگ ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوگی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی یاد کرواتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سبت والوں کا واقعہ یاد کرواتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہودی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک حکم جاری کر دیا، وہ یہ ہے کہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن یہودی مچھلی کا شکار نہ کریں، اور دنیاوی کام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ صرف اور صرف ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کا جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر کر اوپر آیا کرتی تھی۔ یہ مچھلیوں کا آنا دیکھ کر یہودی لوگ اللہ کے حکم کے خلاف ایک حیلہ اختیار کیا تھا، ایک پلان کیا تھا۔ وہ پلان یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی گڑھے کھود لیتے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے انہیں ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ جعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اس واقعے کو ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا سبب بنایا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم کے لوگوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم والوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو،
وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ چھوٹا بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیں، اس قوم کی گائیں تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ ذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ لوگ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ میرے پیارے طالبات، بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کا بھائی کا بیٹا اس کا وارث تھا۔ مال کی لالچ میں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور الزام لگایا کہ ان لوگوں نے اس کے چچا کا خون کر دیا ہے، یہاں تک کہ دو خاندان تلوار لے کر آمنے سامنے ہو گئے۔ بعض عقل مند لوگوں نے کہا آپس میں کیوں لڑتے ہو، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک ٹکڑا مردے پر ماریں تو مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خدا کا حکم سنایا تو قوم کہنے لگی کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کھیت میں ہل چلانے والی ہو؟ ایسی گائے بڑی مشکل سے ملی اور بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ وہ ایک آدمی کے پاس تھی، اس نے یہ شرط لگائی کہ چمڑا بھر کے سونا دو تو گائے دوں گا، ورنہ نہیں۔ اتنی بھاری قیمت دے کر گائے لیے اور ذبح کیے اور گوشت کا ٹکڑا لے کر میت پر رکھے تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس سے پوچھے کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کا وارث اس کا بھتیجا قتل کیا ہے۔ اتنا بتا کر پھر وہ مر گیا۔ لوگوں نے بھتیجے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آخرت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا۔ اگر یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام سے بحث نہ کرتے اور فوراً حکم کی تعمیل کرتے تو تکلیف نہ اٹھاتے تھے۔ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر مردے پر ڈال دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور بتا دیتا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ مگر جب انہوں نے گائے کے تعلق سے بہت سارے سوال کیے تو بہت تکلیف اٹھائے، ایک تو تلاش کرنے کی تکلیف، دوسرا چمڑا بھر کر سونا دینا، گویا کہ کوئی ایک گائے کی قیمت لاکھوں روپیوں کے برابر ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے، ہم اللہ کے حکموں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و قوت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم میں سے کسی ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو اس قتل کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ لَآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر لگا دو تو وہ زندہ ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و سمجھ سے کام لو۔ میرے پیارے طالبات، میں اس واقعہ کو خلاصے کے ساتھ سمجھاتی ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کا بھائی کا بیٹا اس کا وارث تھا۔ مال کی لالچ میں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور الزام لگایا کہ دوسروں پر ان لوگوں نے اس کے چچا کا خون کر دیا ہے، یہاں تک کہ دو خاندان تلوار لے کر آمنے سامنے ہو گئے۔ وہاں کے بعض عقل مند لوگوں نے کہا، آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک ٹکڑا مردے پر ماریں تو مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خدا کا حکم سنایا تو قوم کہنے لگی، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو، اس گائے کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کھیت میں ہل چلانے والی ہو؟ وہ لوگ سوال پر سوال کرنے لگے، جیسے وہ سوالات کرتے گئے ویسے مشکلات میں وہ پھنستے گئے۔ ایسی گائے بڑی مشکل سے ملی اور بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ وہ ایک آدمی کے پاس تھی، اس نے یہ شرط لگائی کہ آپ لوگ اس گائے کے چمڑا بھر کے سونا دو تو گائے دوں گا، ورنہ نہیں۔ اتنی بھاری قیمت دے کر گائے لیے اور ذبح کیے اور گوشت کا ٹکڑا لے کر میت پر رکھیں تو مردہ زندہ ہو گیا، اور اس سے پوچھے کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کا وارث اس کا بھتیجا قتل کیا ہے۔ اتنا بتا کر پھر وہ مر گیا۔ لوگوں نے بھتیجے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آخرت برحق ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا۔ اگر یہود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ نہ کرتے، سوالوں پہ سوالے نہ کرتے اور فوراً حکم کی تعمیل کرتے تو تکلیف نہ اٹھاتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تھے اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر مردے پر ڈال دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا اور بتا دیتا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ مگر جب انہوں نے گائے کے تعلق سے بہت سارے سوال کیے تو بہت تکلیف اٹھائے۔ ایک تو تلاش کرنے کی تکلیف، دوسرا چمڑا بھر کر سونا دینا، گویا کہ کوئی ایک گائے کی قیمت لاکھوں روپیوں کے برابر ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میرے پیارے طالبات، وہ قاتل نے قتل لوگوں سے چھپ کر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہم یہ کہ اکیلے ہو یا ظاہری طور پر ہو، کسی بھی حالت میں ہر جگہ پر بھی ہم اچھے کام ہی کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی وقت وہ کام ظاہر بھی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے تو بھی ہمیں شرمندگی نہ ہو۔
اگر ہم چپ چپ کر بھی ہمیں برا کام کر جائیں تو وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ہماری بدنامگی اور ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے طالبات، ہم کسی بھی وقت برا کام نہ کریں، ہمیشہ اچھا کام ہی کرتے رہنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ ہم بے چوں چراں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پتھریں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھریں تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہودی لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ توبہ و استغفار کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا، وہ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منکم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تم امید کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ اس کا مطلب بدل ڈالتا تھا جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہودی لوگوں میں ایک فرقہ ایسا تھا، ان کے پاس جو تورات کی کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا، اس میں جانتے بوجھتے لفظی طور پر معنوی طور پر اس کے معنی کو بدل ڈالا۔ وہ لوگ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ایسے لوگ ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن اور حدیث کی تحریف میں مرتکب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم اس کو وہ بات بتا دیے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے؟ کون سی بات ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ، یہ بات کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اگر یہ لوگ چھپا بھی لیتے تو جو کچھ یہ چھپاتے ہیں وہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری باتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کر دے سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں میں سے دوسرے گروہ کے بارے میں جانکاری دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان لوگوں کے پاس وہم و گمان ہے۔ یہ لوگ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزر اس لیے ہوا ہے کہ ان کے علماء نے اس میں ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، اور یہودی فخر کرتے تھے کہ وہ اللہ کے اولاد اور اس کے چہتے ہیں، اور ان کے خاندان پیغمبروں کا خاندان ہے جس میں ہزاروں انبیاء ہیں۔ وہ ان کو عذاب سے بچا لیں گے، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب جسے جہنم کہتے ہیں، پہلے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر جہنم میں داخل بھی ہو جائیں تو 7 دن سے بڑھ کر دوزخ میں نہیں رہیں گے، پھر جنت میں واپس آ جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ ان پڑھ گروہ کو سمجھاتے ہیں۔
جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی بعض علماء ایسے ہی حسین جالوں میں پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تاکہ اس سے تھوڑے پیسے حاصل کر سکیں۔ بڑی خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بڑی خرابی ہے ان کو جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ دیکھیے، یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال کی ہے اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دیکھیے، یہودی کہتے ہیں کہ نجات کے لیے یہودی ہونا کافی ہے کیونکہ وہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے عیسائی ہونا کافی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچا لیں گے، ایمان اور نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ اس طرح بعض مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے اولیاء کا وسیلہ کافی ہے، ایمان اور نیک عمل کی ضرورت نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہو، نجات کے لیے ایمان اور نیک عمل ضروری ہے، اور جو نیک عمل کرے بغیر مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے مالدار کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، بچوں کے لیے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز ضروری تھی تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے لیے نماز ضروری تھی تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نماز ضروری تھی تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آتا ہے۔ یہودی اس لیے بد عمل بنے کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ تھا۔ آج بہت سارے مسلمان بے عمل ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء اللہ کے وسیلے کے سہارے جیتے ہیں اور ان پر امیدیں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے طالبات، سیدھا راستہ تو یہی ہے، آدمی اسلام کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے انسان ہونے کی وجہ سے اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو جائے تو اللہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، مگر آدمی کو مکمل ایمان پر رہتے ہوئے پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت وغیرہ، حرام سے بچنا جیسے کہ شرک، بدعت، زنا، شراب، جوا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ نماز کے پابند نہیں وہ مر کر جہنم کے حوالے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، عمل صالحہ کرنے کی طاقت و قوت ہمیں نصیب عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔